أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے کریم نبی کی امت میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ہم پہ فضل کیا، ہمیں اپنا کریم محبوب نبی عطا فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنا اللہ نے ہم پر فضل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا اور حضور کے چاہنے والوں میں رکھا، حضور کے عاشقوں میں، ادب کرنے والوں میں رکھا، اور اہل سنت کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہم پہ کتنا فضل فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کریم ہیں، کتنا کرم فرماتے ہیں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے، امتی کو پتہ چل جائے کہ حضور میری کتنی پرواہ کرتے ہیں تو یقین جانیے ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنا سر سجدے میں رکھیں اور حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے حدیث مبارک اکثر سنی، حضور نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ ایک دفعہ اس یقین سے درود پڑھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک دو دن پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مومن نے 2 حدیثیں پڑھیں، یاد کیں اور اپنے مومن بھائی کو بتائیں، سنائیں، اس نیت کے ساتھ کہ میرا مومن بھائی ان کو سن کر عمل کر کے کوئی فائدہ حاصل کر لے گا، حضور نے فرمایا اگر کوئی یہ کرتا ہے تو 60 سال کی عبادت سے افضل یہ عمل ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ جمعہ دل مبارک کے دن میں یہاں کھڑے ہو کر ہم سب مل کر حضور کی باتیں کریں، حضور کے چاہنے والوں کی باتیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ کیا پتہ اس ذکر کے سبب اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیں۔ پرسوں انشاءاللہ 25 سفر المسفر ہے، اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اس حوالے سے، اسی مناسبت سے 2-4 باتیں کر کے انشاءاللہ میں گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تعارف ہم جیسے نہیں کروا سکتے۔ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے علماء وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ مجدد دین و ملت ہیں، آپ حسان الہند ہیں، آپ بلبل باغ جناح ہیں۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی صرف ایک مولوی نہیں، آپ قاری نہیں، صرف آپ محدث ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ شاعر ہیں، نعت خوان ہیں، نعت گو ہیں۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی ایک عاشق رسول ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے عاشق کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی
کہ دل میں کیا عشق رسول ہے، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اکثر حدیث مبارک سنی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، دنیا میں جہاں بھی مجھ پر کوئی درود بھیجے وہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے، مجھ سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب ہم جیسا عام مومن کوئی بندہ سنے تو سبحان اللہ کہہ کے آگے گزر جائے گا، وہ اس کی گہرائی میں نہیں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کیا عشق ہے، کیا ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اس فرشتے سے پوچھتا ہوں کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کیا احمد رضا کا نام بھی کبھی حضور کی بارگاہ میں لیا ہے؟ کہتے ہیں اگر وہ فرشتہ کہے نا ہاں احمد رضا تمہارا نام بھی میں نے حضور کی بارگاہ میں لیا کہ حضور احمد رضا بن نقی علی نے مجھ آپ پر درود بھیجا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر وہ فرشتہ یہ کہے نا مجھے تو میں اس پہ اپنی جان قربان کر دوں، جان قربان کر دوں صرف اس بات پہ کہ مجھے بتا دیا جائے کہ میرے محبوب کے سامنے میرا نام لیا گیا ہے۔ جامی دہم در آرزو اے قاصد، میں اپنی جان قربان کر دوں اس بات پہ کہ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ میرے محبوب کے سامنے میرا نام لیا گیا ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی۔ آپ کا علم اللہ اکبر، ایسا علم کہ بڑے بڑے علماء ان کا علم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو عام بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے، کوئی جاہل دیکھ کے کہے بڑا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو علماء دیکھ کے کہیں کیا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے عالم وہاں حیران ہیں کہ اللہ نے احمد رضا پہ کیا فضل فرمایا، کیا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو فضل فرمایا، آپ نے جو شعر کہے، شعر لکھے، سبحان اللہ، بندہ پڑھنے بیٹھے تو عشق رسول کے جام اعلیٰ حضرت پلا رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ یہاں اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار پڑھے تھے قصیدہ معراجیہ کے، غالباً 66-67 اشعار ہیں وہ، تو اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار پڑھ لینا ہی بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جس نے لکھے ہوں گے اس امام کی کیا شان ہے، اور اعلیٰ حضرت نے وہ لکھے کیسے، دل کے کانوں سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت دوپہر کا وقت تھا، ایک شخص آپ کے پاس آیا شاعر، کہنے لگا حضور میں نے نا قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، آج معراج کی رات ہے تو میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، ذرا اس پہ نظر کریں، دیکھیں، چیک کر دیں مجھے کیا ٹھیک ہے، کوئی غلطی تو نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں دیکھ دوں گا۔ ابھی ظہر کا وقت ہونے لگا ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے، نماز ظہر پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے قیلولہ کرنا ہے، اس کے بعد اٹھ کے میں تمہارا یہ قصیدہ پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا۔ آپ نے کھانا کھایا، نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے آرام کیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ اٹھے، اٹھ کے اس کا قصیدہ پڑھا۔ قصیدہ کوئی معیاری نہیں تھا، بارگاہ رسالت مآب کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے قلم اور کاپی لی اور لکھنا شروع کیا۔ عصر سے پہلے پہلے آپ نے یہ قصیدہ لکھ دیا۔ عصر کے بعد وہ شخص آیا، پوچھا حضور میرا قصیدہ کیسا تھا؟ آپ نے اس کی غلطیاں بتائیں اس کو اور کہا اب یہ میرا لکھا ہوا قصیدہ پڑھو۔ آپ نے ایسا قصیدہ لکھا کہ وہ اس سے پڑھنے نہیں ہو رہا تھا، اتنا اعلیٰ کلام آپ نے لکھا۔ اور جب وہ قصیدہ لکھنؤ کے کچھ شعراء کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کسی مولوی کا لکھا ہوا نہیں، یہ تو کسی بہت بڑے شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت ہیں جو محض عالم نہیں، آپ محدث ہیں، مفسر ہیں، محرر ہیں، شاعر ہیں، نعت خوان ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنا فضل فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت کے گھر کے بچے بڑے بڑے مفتیوں سے بہتر ہیں، بڑے بڑے علماء سے بہتر ہیں، بلکہ آپ کے گھر کے بچے تو ایک طرف، آپ کی گلی میں رہنے والے بچے بھی بڑے بڑے علماء سے بہتر ہیں۔ آپ کے ایک دوست ہیں اعلیٰ حضرت کے، آپ کے ایک محب تھے پیار کرنے والے، جناب محدث صوتی
وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوست کو جناب سید دیدار علی الوری سے کہتے ہیں کہ چلو سید دیدار علی، یہ جناب سید دیدار علی الوری الور میں رہنے والے ایک سید زادے عالم دین تھے۔ جناب محدث صوتی سید دیدار علی الوری سے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بریلی لے چلتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرواتا ہوں، بڑے عالم دین ہیں، میں تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ اب آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو جس فن میں ماہر ہو وہ اپنے ساتھ والے کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا، وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قاری ہے تو وہ دوسرے قاری کو اتنی آسانی سے مانے گا نہیں۔ تو سید دیدار علی الوری بھی عالم تھے، آپ نے جواب دیا ہم بھی عالم ہیں، احمد رضا بھی عالم ہے، میں الور سے بریلی جاؤں گا چل کر، اس سے اچھا میں یہیں رہتا ہوں۔ ٹال دیا۔ جناب محدث صوتی نے پھر کہا کہ آؤ سید دیدار علی الوری میں تمہیں اعلیٰ حضرت سے ملواتا ہوں۔ آخر ایک دن آپ رضامند ہو گئے اور الور سے بریلی شریف پہنچ گئے۔ جب بریلی شریف پہنچے تو اعلیٰ حضرت کی مسجد میں اذان ہو چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وضو کرنا تھا نا جناب سید دیدار علی الوری نے، وضو کرنے کے لیے مسجد کے باہر کھڑے ہیں۔ ایک بچہ پانی نکال رہا ہے، ایک بچہ گلی میں پانی نکال رہا ہے۔ جناب سید دیدار علی الوری نے کہا بیٹا ذرا پانی نکال دو جلدی جلدی، میں نے وضو کر کے نماز پڑھنے جانا ہے۔ اس بچے نے مسکرا کے سید دیدار علی الوری کو دیکھا، بچے نے مسکرا کے دیکھا اور کہا لگتا ہے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے آپ پڑھے لکھے نہیں، جانتے نہیں ہیں مسئلے۔ سید دیدار علی الوری حیران ہو گئے، میں سید زیادہ عالم دین ہوں، بچے نے کیسی بات کر دی؟ بچے نے آگے سے کہا آپ کو مسئلہ نہیں پتہ کہ بچے سے کام لینا ناجائز ہے، نابالغ سے اس کے جو اس کا بڑا ہے اسے پوچھے بغیر کام لینا ناجائز ہے، آپ کو مسئلے کا نہیں پتہ؟ سید دیدار علی الوری حیران ہو گئے۔ بچے نے آگے سے کہا اگر آپ مجھے کہیں کہ تحفہ دے دو یہ پانی مجھے، آپ وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو مسئلہ نہیں پتہ کہ نابالغ سے تحفہ لینا بھی ناجائز ہے جب تک کہ اس کے بڑے اجازت نہ دے دیں۔ سید دیدار علی الوری حیران ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، جس کی گلی میں رہنے والے بچے کے پاس اتنا علم ہے اس امام کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ بڑے بڑے عالم حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تو بے حساب علم عطا کیا، عشق رسول عطا کیا تو ہم بیان نہیں کر سکتے اعلیٰ حضرت کے دل میں جو عشق رسول کا جذبہ تھا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی سے کتے کے بارے میں پوچھا گیا، کتے کا جوٹھا، اس کے پسینے کے بارے میں، اس کو مارنے کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کا جواب لکھا۔ آپ نے سب سے پہلے حدیثیں بیان کی کہ کتے کے بارے میں کیا حکم ہے، کتے کے جوٹھے کے بارے میں کیا حکم ہے، اگر وہ برتن جوٹھا کر دے تو اس کو صاف کس طرح کرنا ہے، 3 دفعہ یا 7 دفعہ مٹی سے اگر اس برتن کو دھویا جائے تو وہ برتن صاف ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے حدیثیں بیان کی، اس کے بعد ائمہ کے اقوال نقل کیے، ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے، فقہا کے بیان کردہ مسائل بیان کیے۔ جب باری آئی اپنی طرف سے سمجھانے کی کہ ان احادیث کو دیکھ کر اور ان مسائل کو پڑھ کر سمجھ کر احمد رضا کیا سمجھا ہے، جب اپنی طرف سے سمجھانے لگے تو کیا الفاظ استعمال کیے، ذرا دل کے کانوں سے سنیں اعلیٰ حضرت نے کون سے الفاظ استعمال کیے۔ عاجزی اور انکساری دیکھیں، عشق رسول دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ کے الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں قالا احد قلاب الباب النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد رضا المحمدی الحنفی
القادری البریلوی غفر اللہ لہو، اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے حدیثیں بیان کیں، اس کے بعد ائمہ اربعہ کے اقوال بیان کیا کہ کس طرح کتے کے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، پہلے حدیثیں بیان کیں، پھر ائمہ اربعہ کے قول بیان کیے، جب اپنی طرف سے سمجھانے لگے کہ میں نے اس مسئلے کو کس طرح سمجھا ہے تو الفاظ کیا استعمال کیے ہیں، مسئلہ بیان کیا کہ احمد رضا محمدی حنفی قادری بریلوی کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے، مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں احمد رضا کون ہے، قال احد کلاب الباب النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد رضا اللہ کے نبی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتوں میں سے ایک کتے کا نام ہے، قال احد کلاب الباب النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتوں میں سے ایک کتے کا نام احمد رضا ہاں بریلوی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا عاجزی فرمائی، آج 2 کتابیں پڑھ لینا ہم تو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، کوئی فتویٰ دینا آ جائے نا ہمیں تو ہم اپنے آپ کو مفتی عالم کہتے ہیں، 2 حدیثیں بیان کر دیں تو محدث کہتے ہیں، قرآن پاک کا کوئی لفظ ہمیں سمجھ آ جائے تو لوگ اپنے آپ کو مفسر کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا کا عشق دیکھیں، عاجزی دیکھیں کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتوں میں سے ایک کتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجزی کا اجر پھر کیا دیا۔ اپریل کا مہینہ 1906 پورا مہینہ اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ میں رہے، مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے، یا رسول اللہ کرم کریں اپنا دیدار عطا فرمائے، روز عرض کر رہے ہیں حضور کرم کریں، بریلی سے ایک غلام آیا ہے دیدار عنایت فرمائے، حضور دیدار نہیں عنایت فرما رہے، دیدار نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت کے دل سے آواز اٹھی احمد رضا تو کون ہوتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے والا، احمد رضا تم کون ہو جو حضور کو کہو مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے دل سے آواز اٹھی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کی اللہ کے رسول کو اپنے غلام کی عاجزی پسند آئی، حضور نے پردے ہٹا دیے، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت حضور کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں، دل سے آواز اٹھی پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور کے حسن کو پہلے دیکھا نہیں تھا، پڑھا تھا یا سنا تھا، آج وہ لمحہ آ گیا جب حضور اپنا دیدار عطا فرما رہے ہیں، حضور کے حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب حضور کے حسن کو دیکھ لیا تو فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور کا حسن دیکھا تو کہنے لگے سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، میرے سلطان کا پورا جسم پھول کی طرح ہے، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ جب حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیا میرے آقا کا چہرہ دن کی روشنی کی طرح ہے؟ فرماتے ہیں نہیں نہیں دن کی روشنی کی طرح نہیں، فرماتے ہیں کیا آسمان کے سورج کی طرح ہے؟ کہتے ہیں نا نا، آسمان کا سورج تو ان کا تو پھیلی ہے، ان کا صدقہ ملا ہے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جب میرے آقا کریم کا چہرے سے پردہ ہٹا تو رخ جو آسمان کے چاند اور سورج کی جو روشنی تھی وہ مدم پڑ گئی، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب حضور کے حسن کو دیکھا تو دل میں ایک قرار آیا، اس دل نے کہا سجدہ کرو سجدہ کرو، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب حضور کے حسن کو دیکھا تو دل نے کہا ایسے حسین پر، ایسے کریم کو سجدہ کرو، احمد رضا ایسے حسین کو دیکھ کر سجدہ کرو، کیا کریں سجدہ کر نہیں سکتے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ عشق بول اٹھا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اے احمد رضا اگر حضور کے حسن کو دیکھ کر تیرا دل بے قرار ہو گیا، تیرا دل کہتا ہے کہ سجدہ کریں، اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ایسا سجدہ کرو کہ سر کو خبر ہی نہ ہو، یعنی تم اپنے دل کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا دو۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا ہاں بریلوی کا
کی میں بات بتا رہا تھا، آپ کے دل نے کہا احمد رضا کوئی بات نہیں، اگر شریعت میں حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، تم ایسا سجدہ کرو کہ سر کو خبر نہ ہو، یعنی تم اپنے دل کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دو۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ کوئی سنی اجمیر شریف کو اجمیر کہہ کے نہ بلائے، جہاں آپ کے پیر رہتے ہیں اس جگہ کو آپ بے ادبی کے ساتھ نہ بلائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی سنی اجمیر شریف کو اجمیر کہہ کے نہ بلائے، اگر کوئی اس طرح کہہ کے بلائے گا تو وہ محروم رہے گا، اور اگر کوئی کسی کے دل میں عداوت یا نفرت ہوگی تو وہ بد مذہب ہو جائے گا۔ میں سوچتا ہوں وہ عشق کا امام جو بریلی شریف میں بیٹھ کے اجمیر شریف کا اتنا ادب سکھاتا ہے، وہ مدینہ منورہ کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کا صدقہ عشق رسول اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی آخری وصیت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری قبر کو زیادہ کھودنا، زیادہ گہرائی میں جا کے کھودنا، اس لیے کہ ایک بندہ کھڑے ہونے کی جگہ ہو۔ پوچھا گیا حضور اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا جب قبر میں حضور تشریف لائیں گے، احمد رضا کو گوارا نہیں کہ وہ لیٹ کے حضور کا استقبال کرے۔ یہ عشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا اور عشق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے دل میں جو عشق رسول تھا، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، عرصہ ہوا 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزن پنہا ہے آج بھی، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔